یہ کہانی ایک ذہین نوجوان علی کے بارے میں ہے جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا تھا، مگر اس کا ذہن بہت جلد بھٹک جاتا تھا۔ جب بھی وہ پڑھنے بیٹھتا اس کی توجہ موبائل فون، سوشل میڈیا یا خالی باتوں کی طرف چلی جاتی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ بعد میں پڑھ لوں گا، اس لیے پڑھائی ٹالتا رہا۔ علی کے والدین اور اساتذہ اسے بار بار سمجھاتے تھے کہ محنت اور ڈسپلن ضروری ہے، مگر علی کو یقین تھا کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، اس لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اسی غلط سوچ کی وجہ سے وہ اسکول کے ایک اہم اسکالرشپ امتحان میں ناکام ہو گیا، جبکہ اس کے محنتی دوست جن میں کامران بھی شامل تھا کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی علی کے لیے آنکھیں کھولنے والی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ صرف انٹیلیجنٹ کافی نہیں، بلکہ خود پر قابو اور باقاعدگی بھی بہت ضروری ہے۔ خود کو بدلنے کے لیے علی نے استاد حامد سے مدد لی، جو طلباء کو توجہ اور ڈسپلن سکھانے کے لیے مشہور تھے۔ استاد حامد نے علی کو مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ایک اچھا نشانے باز صرف ہدف پر نظر رکھتا ہے، ویسے ہی طالب علم کو بھی پڑھائی کے وقت صرف اپنے مقصد پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے علی کو بتایا کہ موبائل فون اور فضول مصروفیات کو دور رکھنا ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ استاد حامد نے علی کو ڈسپلن کے چند آسان اصول بھی بتائے۔ علی نے روزانہ کا شیڈول بنایا، موبائل بند کر کے رکھا اور خود کو بار بار یاد دلاتا رہا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ شروع میں اسے مشکل ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی توجہ مضبوط ہوتی گئی۔ کچھ وقت کے بعد علی گھنٹوں دل لگا کر پڑھنے لگا۔ اس محنت اور ڈسپلن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اگلے اہم امتحان میں نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ پہلی پوزیشن بھی حاصل ہوئی۔ کہانی کے آخر میں علی نے یہ بات سیکھ لی کہ ذہن ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے ڈسپلن کے ذریعے قابو میں رکھا جائے تو وہ انسان کو اس کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔